حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ جیسا کہ محترم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سلسلہ تعارف صحابہ کے حوالے سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، اور آج ہم سلسلہ اپنا شروع کریں گے باقاعدہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے امام ابو منصور بغدادی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ، کہ ہمارے اصحاب یعنی اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے افضل جو پہلے ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں، ثم الستۃ الباقون، پھر جو باقی 6 یعنی عشرہ مبشرہ، باقی خلفاء کے علاوہ جو 6 باقی عشرہ مبشرہ وہ افضل ہے، ثم البدریجون، پھر بدری صحابی ہے، ثم اصحاب احد، پھر احد کے اصحاب، ثم اصحاب بیعت رضوان، پھر جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضیلت کا مقام ہے کہ ترتیب وار اس طرح پہلے خلفاء راشدین افضل ہے، پھر باقی اس طرح اصحاب افضل ہے۔ اب خلفاء راشدین میں جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام صحابہ کے سردار ہے، اور خلفاء راشدین میں ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہم واقعہ فیل جو ہوا تھا اس کے تقریباً 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی ہے۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور والد صاحب کا نام عثمان تھا، اور آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہے، اور والد صاحب ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ بنت صخر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت لی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی اصحاب نے روایتیں لی اور ان کو آگے امت تک پہنچائی، جن میں سر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ اور حضرت زید بن ثابت۔ باقی اس کے علاوہ اصحاب کرام موجود ہیں، اور اصحاب کرام کے علاوہ کبار تابعین انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ سے حدیث سن کے امت تک پہنچایا، جن میں سر فہرست حضرت مرہ بن شراحیل اور قیس بن ابی حازم وغیرہ ہم ہیں۔ ان تمام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے روایات لی، احادیث لی اور ان کو امت تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو عتیق بھی کہا جاتا ہے اور صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ نام آپ کا عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن آپ کو عتیق کا بھی لقب دیا جاتا ہے اور صدیق کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ دونوں کی وجوہات کیا ہے؟ جو اس بارے میں ائمہ لکھتے ہیں کہ آپ کو عتیق کس لیے کہا جاتا تھا، عتیق آپ کا نام کیوں پڑا، اس کے بارے میں ہر ایک مورخ نے الگ وجہ بیان کی ہے۔ کسی نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ عتیق کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، جمال، تو آپ کو آپ کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر عتیق کہا جاتا تھا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو، اسی لیے آپ کو یہ لقب ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے، تو فلینظر الی ابی بکر، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا نام تو عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن عتیق کا لفظ ہے وہ اتنا غالب آ گیا کہ آپ کو عتیق کے نام سے پکارا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم سے آزاد کردہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے علماء نے کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی کا نام عتیق تھا جو پہلے وفات پا گئے، تو ان کے نام کی بنیاد پر آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب ہے صدیق، تو صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو مشہور روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، تو آپ کو نام دیا گیا تھا صدیقہ، جو کہ مشہور روایت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل هو الذي سمى ابا بکر علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی ذات جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سمعت علی جن، ابھی یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو نام ہے، صدیق جو نام ہے آپ کا، یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت نبع فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ان اللہ عز وجل سماک صدیقا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صدیق کا نام عطا فرمایا ہے۔ تو صدیق بھی آپ کا لقب تھا، عتیق بھی آپ کا لقب تھا، لیکن وجوہات میں ہر ایک ائمہ نے، عالم دین علماء نے مختلف بیان کیے، مورخین نے مختلف بیان کیے کہ آیا ان کو یہ لقب کس وجہ سے ملا، تو وجوہات مختلف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے شخص ہے۔ روایت اس بارے میں مختلف آئی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے، لیکن جس کو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، چونکہ روایت مختلف تھی۔ بعض روایت مولا علی کے بارے میں بھی ہے، بعض روایت حضرت زید بن ثابت کے بارے میں بھی ہے، اور بعض روایات بی بی خدیجہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو ان تمام میں تطبیق دینے کے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت زید بن ثابت ہے۔ تو یہ تطبیق دینے کے لیے تاکہ جو ہے وہ ہر صحابی کو ان کا مقام ملتا ہے، وگرنہ اکثر علماء کا جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ اسلام کیسے لے آئے اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، تو اسد الغابہ میں اس واقعہ کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اسلام لانے کی وجوہات کیا تھی۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم تاجر تھے اور شام یمن وغیرہ جایا کرتے تھے، تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ یمن کی طرف نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ جب نکلے یمن کی طرف تو ازد کا ایک شیخ تھا اور عالم تھا، اس نے پہلے کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تورات زبور انجیل وغیرہ، بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے بھی لوگوں کو کئی سارے علوم بھی سکھائے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس شخص سے وہاں پہ ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے جب دیکھا نا جب صدیق کو، اس نے کہا کہ احسبک حرمیا، کہ میرا خیال یہ، میرا گمان یہ کہ تم حرم سے ہو۔ تو حضرت اس نے فرمایا کہ جی ہاں میں تو حرم سے ہوں۔ اس نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں تم قریشی ہو۔ آپ نے کہا جی ہاں میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا میں گمان کرتا ہوں تم تیمی ہو، یعنی آپ کی جو ہے وہ آبا و اجداد میں تیمی ایک شخص گزرے ہیں کہ آپ ان کے اولاد سے ہو۔ آپ نے کہا جی ہاں میں تیمی مرہ سے ہوں۔ اور انا عبداللہ بن عثمان، میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اب جو شخص تھا، وہ جو شیخ تھا، راہب تھا، اس نے کہا کہ بقیت لی فیک واحدہ،
کہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نشانیاں تو پوری ہو گئی، ایک نشانی باقی ہے، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ وہ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تکشف و وطنک، تم پہلے یہ کرو کہ اپنا کپڑا اپنے پیٹ سے ہٹا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ لا افعل، میں یہ کام نہیں کروں گا، او تخبرنی لما ذاک، پہلے تم مجھے خبر دو کہ یہ میں کام کیوں کروں، پیٹ سے کپڑا کیوں ہٹاؤ۔ اس نے کہا کہ اجد فی العلم صحیح صادق، کہ مجھے جو ہے وہ ایک اس بارے میں علم ہے، اور صحیح اور سچا علم وہ یہ ہے کہ ایک نبی مبعوث ہوں گے حرم پاک میں، یعاون علی امرہ فتن و کہل، اور ان کے معاملات میں، ان کے دین کی خدمت کرنے میں دو لوگ ان کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان ہوگا اور ایک جو ہے وہ بزرگ آدمی ہوگا، ضعیف ہوگا۔ وَأَمَّا الْفَتَى فَغَوَّاصُ غَمَارَاتٍ وَدَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ، جہاں تک نوجوان کی بات ہے تو وہ بے دھڑک مصیبتوں میں کودنے والا ہوگا اور مشکلات میں دفاع کرنے والا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے بزرگ کی فَتُفَكَنِ فَأَمْيَةُ ضَعِيفٌ، تو وہ سفید ہوگا اور کمزور ہوگا، عَلَى بَطْنِهِ شَامَّةٌ، اس کے پیٹ پر ایک نشان ہوگا، وَعَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور اس کے الٹے ران کی طرف ایک نشانی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وما علیک ان ترینی ما سألتک، تو اب تم پر لازم ہے جو میں نے پوچھا تم مجھے وہ دکھا دو، یہ نشانی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام نشانیاں پوری، صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو صدیق فرماتے ہیں کہ فکشفت له عن بطنی، تو میں نے کیا کر دیا، اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ فرآ شامة سوداء فوق سرتی، اس نے دیکھا کہ ایک میرے ناف کے اوپر ایک نشانی ہے کالے تل جیسی۔ فقال، اس نے پھر کہا انت هو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم وہ بندے تم ہی ہو، کہ تم ہی وہ بزرگ ہو، تم ہی وہ ضعیف العمر شخص ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ وَإِنِّي مُتَقَدِّمٌ إِلَيْكَ فِي أَمْرٍ فَاحْذَرْهُ، اس نے کہا کہ جب اپنا جو کام تم یمن میں کرنے آئے ہو وہ کر لو، کرنے کے بعد دوبارہ مجھ سے ملنے آنا۔ اب صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جب اپنا کام کیا یمن میں، جو میں نے جس کام سے میں آیا تھا وہ کیا، کرنے کے بعد دوبارہ میں اس شخص کے پاس آ گیا۔ جب میں دوبارہ اس شخص کے پاس آ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ دراصل بات یہ کہ میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اس نبی کے بارے میں کہ جو نبی مبعوث ہوگا، اور کچھ اشعار میں نے لکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ اشعار لے کے جاؤ اور یہ اشعار جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ اور صدیق کہتے ہیں میں نے ان اشعار کو لے لیا، اور میں نے جب آیا مکہ میں تو وقد بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ اب میرے پاس عقبہ بن ابی معیط آ گئے، شیبہ آ گیا، ربیع آ گئے، ابو جہل، ابو البختری، اور باقی جتنے بھی قریش کے سردار تھے وہ سب میرے پاس آ گئے۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا کیا کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے، تم سب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا ابا بکر اعظم الخطف یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ اس سے عجیب واقعہ کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ ابو طالب کے گھر میں جو یتیم شخص تھا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لولا انت من تزنا بی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے، کہ جب آپ آئی گئے ہو تو آپ خود ہی اس مسئلے کو سنبھال لو اور ان سے نمٹ لو۔ تو ابو صدیق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کی اور ان کو جو ہے وہ جانے دیا۔ پھر میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ پوچھنے کے لیے۔ فقیل فی منزلتی خدیجہ، جب میں نبی پاک کے بارے میں پوچھا تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے۔ کریں گے فقرات علی الباب، میں نے دروازہ کو دستک دی، جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا یا محمد فقدت من منازل اہلک وترکت دین آبائک و اجدادک، کہ آپ اپنے گھر سے بھی غائب ہیں اور آپ نے اپنے آبا کے دین کو اور اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم، بے شک میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ فآمنوا باللہ، بس تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ابو صدیق کہتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے کہا ما دلیلک علی ذلک، کہ آپ کے پاس اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ آپ نبی بن کے آؤ، رسول بن کے آؤ؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ الشیخ الذی لقیت بالیمن، کہ میرے جو دلیل میرے پاس ہے وہ وہیں بزرگ، وہیں شیخ ہے، وہیں راہب ہے جسے تم نے ملاقات کی ہے یمن کے اندر۔ قلت، میں نے کہا وکم من شیخ لقیت بالیمن، کتنے ہی شیخ بزرگ تھے جو ان سے میں مل چکا ہوں یمن کے اندر، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ الشیخ الذی افادک الابیات، کہ میں اسی شیخ کی رائب کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار دیے تھے مجھے سنانے کے لیے۔
کہتے ہیں میں نے کہا ومن خبرک بہذا یا حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بات کی خبر کس نے دی؟ حالانکہ وہ اشعار کی جو بات اس لیے مجھے معلوم تھا، کسی کو معلوم تھی نہیں یہ بات۔ نبی پاک نے فرمایا کہ الملک المعظم الذی یأتی الانبیاء قبلی، مجھے یہ بات اسی فرشتے نے دی ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ قلت، میں نے کہا مد یدیک، نبی رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، فانا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قال ابو بکر فانصرفت وما بین اللابتیہا اشد سرورا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں پھرا اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا۔ تو یہ تھا آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کہ اس طرح جو ہے وہ آپ اسلام لے کر آئے، جس کو اصول الغابہ میں بیان کیا گیا، تاریخ کی ایک معتبر کتاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً جتنے بھی غزوات ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے صلح حدیبیہ ہو، چاہے غزوہ بنی نضیر ہو، چاہے فتح مکہ ہو، چاہے حنین ہو، طائف ہو، جتنے بھی غزوات ہوئے تقریباً تمام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی۔ اسی بارے محمد بن سعد کہتے ہیں کہ قالوا وشہد ابو بکر بدرا واحدا وخندق وحدیبیہ والمشاہد کلها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور ولم یختلف اہل السیر، کہ اہل سیر کا اس بات میں اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی غزوے سے پیچھے نہیں ہٹے، تمام آپ شریک ہوئے۔ یہاں پہ ایک اور بات جو وہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہے صحابہ کرام میں کہ آپ خود بھی اسلام لے کر آئے، آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے، آپ کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے اور پوتے بھی مسلمان ہوئے۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ جو وہ چاروں پشتے کیا ہے، مسلمان بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے۔ اور اب جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اب مسلمان ہونے کے بعد آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد کئی سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور جب کئی غلاموں کو آزاد کیا تو اس کے بعد تقریباً عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، 5 تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی تبلیغ سے اور ان کی ترغیب سے، ان کی رہنمائی سے اسلام لے کر آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ تمام کے تمام آپ رضی اللہ تعالی عنہم کی بدولت ہی اسلام لے کر آئے، آپ کی تبلیغ سے اسلام لے کر آئے۔ اور جن غلاموں کو آپ نے آزاد کیا تھا ان میں کئی سارے غلام ایسے تھے جن پر ظلم کیا جاتا تھا، جن کو کفار مار دیا کرتے تھے، تو ان کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ بلال بن ابی رباح ہو گئے، حضرت حمامہ جو حضرت بلال کی والدہ تھی ام عبیس ہو گئے جو ابو بنو زہرہ کی لونڈی تھی، عامر بن فہیرہ ہو گئے، ابو فقیہ سارزادی ہو گئے، نہدیہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ کئی سارے غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس لیے تاکہ وہ جو کفاروں کو عزت دیا کرتے تھے ان سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو اسی بنیاد پر جب انہوں نے کیسے غلام آزاد کی تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ ابو بکر تم غلام تو آزاد کرتے ہو تو غلام میں وہ آزاد کیا کرو جو طاقتور ہو، قوی الجسم ہو، اور جو تمہیں بعد میں جا کے فائدہ پہنچائے۔ تم وہی غلام کرتے ہو آزاد جو کمزور ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابا جان میں غلاموں کو صرف اور صرف اسی لیے آزاد کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس میں میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے میں آزاد کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ جو آپ کا جملہ تھا نا، اسی جملے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے آیت نازل فرمائی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے اس شخص کو دور رکھا جائے گا جو متقی ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اور اپنا مال کیا کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے کی جو تھی ذاتی زندگی کہ آپ نے شادیاں جو کی تھی وہ کتنی کی تھی، تو تقریباً اس پہ لکھا ہے مورخین نے کہ آپ کی 4 ازواج تھی، 4 زوجہ مبارک آپ کی تھی جن سے آپ نے شادی کی تھی۔ ایک تھے قتیلہ بن عبد العزیٰ، ام رومان بنت عامر، اسماء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ، کہ جن سے آپ نے شادی کی تھی، اور آپ کی تقریباً 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 6 اولاد تھی آپ کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ تو قتیلہ بن عبد العزیٰ تھے،
ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء پیدا ہوئے۔ ام رومان تھے، ان سے بی بی عائشہ اور حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ اسماء بنت عمیس سے ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور حبیبہ بنت خارجہ تھے، ان سے ام کلثوم پیدا ہوئے جو حضرت صدیق کی وفات کے بعد۔ آپ کے ازواج میں سے قتیلہ بن عبد العزیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو طلاق دی تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے۔ باقی جو 3 آپ کے ازواج ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام کیا ہوئے، مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کے جو پہلے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، یہ سب سے بڑے تھے۔ دوسرے بیٹے عبد الرحمن، یہ ان سے چھوٹے تھے، صلح حدیبیہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تیسرے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، یہ ان سے بھی چھوٹے تھے۔ آپ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر تھے، اور ان کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم تھی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں شامل ہے۔ اور جو چھوٹی بیٹی تھی وہ تھی ام کلثوم بنت خارجہ، جو کہ تابعی ہے، صحابی نہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی وصال کے بعد پیدا ہوئے حبیبہ بنت خارجہ سے۔ اور یہ وہ آپ کی صاحبزادی جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے خود ہی خبر دی تھی کہ جب آپ کی آخری جب لمحات تھے تو اس وقت آپ نے بی بی عائشہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ 2 بہنیں، ایک اسماء اور ایک اور ہے جو ام خارجہ کے پیٹ میں وہ پیدا ہوگی۔ ابھی تک پیدا ہوئی نہیں تھی، تو یہ آپ کی کرامت ہی تھی کہ آپ نے اس کی پہلی خبر دی تھی، جو کہ آپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات جو ہوئی وہ تقریباً 22 جمادی الاخری تھی، اور تقریباً 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے جو عمر پائی وہ 63 سال کی عمر پائی۔ اور آپ کی جو نماز جنازہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو نے خود ہی وصیت کی تھی کہ جب وفات ہو جائے تو مجھے غسل جو تھے وہ غسل دینے والے میں حضرت اسماء بنت عمیس کی جو آپ کی زوجہ مبارکہ ہے، تو آپ نے خود ہی وصیت کی تھی کہ مجھے غسل وہیں دے، تو آپ غسل انہیں دیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر میں جو آپ کو جو نے اتارا وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے آپ کو قبر شریف میں اتارا، آپ کو دفن کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 2.25 برس رہی، اور اس میں آپ نے مدت خلافت میں کئی سارے کارنامے انجام دی ہیں اور اسلامی خدمت کی۔ سب سے پہلا جو ماجرا پیش آیا اس میں وہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ بعض لوگ شروع ہو گئے مرتد ہونا، کہ اس زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آپ کے زمانے میں پہلے جو ہے وہ فتنہ تھا کہ لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا تھا زکوٰۃ کے انکار کرنے کی وجہ سے، جن کے خلاف آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر وہ ابھی نہیں دے گا تو میں اس سے اعلان جہاد کرتا ہوں۔ دوسرا فتنہ جو کھڑا ہوا وہ فتنہ ختم نبوت تھا، کہ جو ختم نبوت کے منکر انکار کرنے والے تھے، وہ فتنہ آپ کے زمانے میں کھڑا ہوا۔ مسلمہ بن کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود بن عنسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نبی ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور مسلمہ بن کذاب آپ کی خلافت میں ہی قتل ہوئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو صحرا وہ بھی جو ہے وہ آپ کی سری سجتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں آپ کی کئی سارے فضائل بھی آئی ہیں حصول برکت کے لیے۔ ابھی 2-3 فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جو شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی اس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جس نے جو آیا سچ لے کر اور جس نے تصدیق کی سچ کی وہی لوگ کیا ہے متقین ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں مفسرین نے کئی اقوال لکھی ہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو وفات کے وقت مولا علی آئے تھے آپ کے پاس، اور آپ کی میت کے پاس بیٹھ گئے تھے، اور آپ کو اس وقت آپ نے مولا علی نے جو الفاظ دہرائے تھے آپ کی مکمل ایک شان میں آپ نے ایک قصیدہ کہا تھا، اور آپ نے مکمل طور پر اس میں آپ کے تعارف بیان کیے تھے۔ اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ انت اولهم اسلاما، اور انت الذی
کیا وہی شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متقد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اور پھر ہم نے آیت تلاوت فرمائی کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کہ ذات وہ ہے جن کے بنی پاک نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط الا مال ابو بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔